أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس سیشن کے اندر ہم قرآن کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے کہ ہم اوور ویو کریں گے ہر پارے کا کہ اس میں کیا اہم احکامات ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کس طرح کن پوائنٹس پر ریلیٹ ہوتے ہیں. پچھلے سیشن میں نے آپ کو ایک سوال دیا تھا جس کا جواب مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے موصول بھی ہوا اور وہ یہی تھا، سوال یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کن امور کا خیال رکھا جائے. پہلی چیز یہی کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں، دوسرا یہ کہ آپ احسان کسی کو نہ جتائیں، اور تیسری چیز یہ کہ آپ سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے اوپر خرچ کریں جو لوگ خود آ کے سوال نہیں کرتے. آج ہم چوتھے جز کو شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جز کی پہلی آیت کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز قربان نہ کرو. ہم نے پہلے پاروں میں بھی نیکی کا تصور پڑھا تھا کہ نیکی کا اصل تصور کیا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہو، آپ انفاق، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ نماز، روزہ، صبر، عہد وفا، جو ہم نے 3 عہد اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اس پہ قائم رہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم نیکی کو اصل میں پانا چاہتے ہو نا in its true sense، تو تم نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. پسندیدہ چیز. تو ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اتنی محبوب ہو گئی ہے کہ اللہ کے احکامات کو آپ پس پش ڈال دیتے ہیں اس کے لیے. کیونکہ ہر ایک انسان کے لیے اس کی پسندیدہ محبوب چیز مختلف ہے. بعض کے لیے مال لگانا بہت آسان ہے لیکن صلاحیتیں لگانا بہت مشکل ہے. بعض کے لیے صلاحیتیں لگانا، وقت لگانا آسان ہے لیکن مال کے معاملے میں وہ بخیل ہو جاتے ہیں. بعض کے لیے دین جتنا آسان لگ رہا ہے اس کو قبول کرنا اور اس پہ عمل کرنا انفرادی لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ بہت آسان ہے، لیکن جہاں سوسائٹل کلیکٹیو لیول پہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے لیے محبوب چیز کیا ہے، وہ کون سی ایسی محبوب چیز ہے. اب یہ محبوب چیزیں بہت نارمل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کے لیے گیجٹس بہت محبوب ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے زیورات جو آپ نے آسائشیں اپنے ارد گرد جمع کی ہوئی ہیں وہ بڑی محبوب ہو سکتی ہیں، کچھ کے لیے سوشل میڈیا بڑا محبوب ہو سکتا ہے، انہیں یوٹیوب یا اس طرح کی چیزوں کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. کچھ کے لیے نیند بڑی محبوب ہو سکتی ہے کہ وہ صبح فجر کے لیے بالکل نہیں اٹھ پاتے. تو آپ کو یہ اینالائز کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا اتنا محبوب ہو گیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو سیکنڈلی پرائورٹائز کر چکے ہیں. تو دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ خدا میں خرچ کر دو، اس میں اپنی صلاحیتیں جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس اس موقع پہ محبوب ہے، اسے اللہ کی راہ میں آپ لگائیں. اس کے بعد حج کا حکم آتا ہے. اب حج جو ہے، حج کی فرضیت آتی ہے اور حکم آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ حج نہیں کرتے تو آپ پھر کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم تقریباً اپنی ہر محبوب چیز پیچھے چھوڑ جاتے ہیں نا، اور حج پہ جا کر بھی بہت سی حلال کردہ چیزیں ہم پہ ایک طرح سے فار دا ٹائم بینگ ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتی. تو اللہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ اچھا جو ایپیٹوم ہے جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ حج کے موقع پہ آپ کے لیے سب سے محبوب اللہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی یاد سب سے زیادہ رہتی ہے. آگے وہی آیت آتی ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اس ربا میں یہ انتہائی پاورفل آیت ہے. ہم بڑے پریکٹیکل انسان ہیں، ہم نے اپنی ڈیلی لائف کے اندر بھی ہائرارکیز بنائی ہوئی ہیں نا، رینکس ہیں کہ ہم ایک لیکچرر، پروفیسر اور اس سے اوپر ایچ او ڈی اور ڈین
اور پھر ایونچولی ریکٹر یا وائس چانسلر، جن کے جتنے رتبے ہیں ہم اس لحاظ سے ان کے فرما بردار بھی ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی اتنا ہی ہمیں خوف ہوتا ہے اگر ان کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. تو اللہ سے ڈرنے کو سوچنے سے پہلے آپ اللہ رب العزت کا رتبہ دیکھیے. کون ہے اللہ رب العزت؟ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ جتنے آپ کو آسمان میں ستارے اور یہ سورج جو ہر دن آپ کو نظر آتا ہے، اور زمین جو اس وقت جس کی کشش سے کل نے آپ کو اس وقت تھاما ہوا ہے اس زمین پہ، آپ ہوا میں فلوٹ نہیں کر رہے. مطلب آپ اپنی باڈی کے اندر والے سسٹمز دیکھیے اور باہر والی یونیورس میں ڈسپلن دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس کے رینک کا آپ کے لیے اندازہ کرنا ہی انتہائی ناممکن چیز ہے، جو اعلیٰ ترین ذات ہے. تو پھر اس ذات سے بھی ایسے ہی ڈرنا چاہیے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حکم ہے. جیسے سورہ الفاتحہ میں ہمارا اور اللہ رب العزت کا تعین کیا گیا ہے مقام کا. اللہ رب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم کر سکتے ہیں. آپ کی مدد، آپ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جب تک آپ ہمیں الاؤ نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وقت ہوگا پر وہ وقت کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے پر وہ کسی کام کی نہیں. اگر وہ آپ کے لیے صرف نہ ہو، وہ آپ کے رستے میں نہ یوز ہو، تو کسی کام کی کوئی چیز نہیں. پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم جاننا چاہتے ہو اس رب سے ڈرنا کیسے ہے اور اس سے محبت بھی کیسے کرنی ہے، تو پھر آؤ اللہ کی رسی کو جو قرآن ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک سیٹ پرنسپل ہے باغے والے سارے وقتوں کے لیے، کہ آپ قرآن کو تھامیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو زمانے میں بھی، اس دنیا میں بھی معزز کر دے گا اور آخرت میں بھی معزز کر دے گا. اور اگر آپ قرآن کو ترک کر دیں گے تو آپ کی اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آگے والی دنیا میں بھی رسوائی. تو یہ اللہ کا کلام ہے، دس از ورڈ آف اللہ. اگر آپ اس کے اوپر ہولڈ آن کریں گے تو آپ کے جو انڈیویجلی جتنی آپ کرائسس یا اسٹریس یا انزائٹی سے گزرے، جتنے آپ ایک طرح سے آئیڈینٹی کرائسس سے گزرے ہیں، ان چیزوں کے بھی آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو نہیں سمجھ آتا نا آپ کے زندگی میں کیا مقصد ہے، تو اللہ کہتا ہے آؤ اللہ میری رسی کو تھامو اور یہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں تفرقوں میں پڑنا چھوڑ دو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا، پھر سب چیزیں آسان ہو جائیں گی، پھر سپورٹ کرنے والا اللہ رب العزت ہو جائیں گے آپ کو. پھر اگلا حکم اس ربا میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ایک سب سے بڑی چیز جو قرآن آپ کی زندگی میں کرے گا نا، وہ کلیئرٹی لے کے آئے گا. آپ اس لفظ کو لکھ لیجیے. آپ کی زندگی میں جب تک ہمیں کلیئرٹی نہیں حاصل نہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ کنفیوز پرسنالٹیز رہیں گے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہمیں آگے کہاں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے. شاید ہم چل رہے ہوں گے پر ہم ایک آٹو پائلٹ پہ آپریٹ کر رہے ہوں گے. ہم یہ جانتے تو ہوں گے کہ اچھا یہ سب دنیا، یہ سب چیزیں ہیں، دنیا آخرت دونوں ہمیں حاصل کرنی ہے، پر مجھے کیا کرنا ہے اس وقت یہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئے گا. اور پھر یہی جب چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ایونچولی ہم اسٹریس اور انزائٹی اور ان سب چیزوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی رسی کو تھامو تو اللہ آپ کے لیے حق کو حق کر کے دکھا دے گا اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے گا. پھر آپ امر بالمعروف صحیح بات بھی کر سکتے ہیں اور غلط بات سے دوسروں کو رکنے کی تلقین بھی کر سکتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں کیوں کرا رہا ہوں میں آپ سے؟ یہ اس لیے کہ تم وہ بہترین گروہ ہو. یو آر دا چوزن ون، جسے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. یہ سب چیزیں تو آپ کو ٹرین کرنے کے لیے ہیں. آپ کو تو گواہ بننا ہے آنے والی امت پہ کہ آپ نے ان تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا اس سارے پروسیس میں اہل کتاب سے خبردار رہنا، کہ یہ جو اٹریکٹ کرتی ہے نا تمہیں دنیا کی بنائی ہوئی آسائشیں اور یہ سب لوگ، تو یہ کبھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے. تم اگر ان کو اپنا خدا بنا لو گے، اگر ان کے پاس ہر دفعہ جاؤ گے تو پھر جان لو اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے اور یہ رسیاں تھامنے کی کوشش کرو گے تو پھر زمانے میں ذلیل و رسوائی ہوتے رہو گے. اور پھر اس میں اللہ ایک ایگزامپل بتاتے ہیں، غزوہ احد، اور اللہ رب العزت اس پہ ایک بہت ڈیٹیل تبصرہ کرتے ہیں. ہم سب نے اپنی لائف میں غزوہ احد کے بارے میں پڑھا ہوا ہوگا، ہمیں پتہ بھی ہے اسلامک اسٹڈیز میں اور ان سب چیزوں میں کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا.
ایک جیتی ہوئی جنگ تھی مسلمانوں کی، پر کیا ہوا؟ ایک پرٹیکولر گروہ کیا تھا، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گیا اور ایونچولی ہم ہار گئے۔ تو اللہ اس میں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اللہ جب بھی کوئی بڑی سچویشن، کوئی کلیکٹیو لیول کی سچویشن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس میں قلبی کیفیات، کہ آپ کا دل اس وقت آپ کی انکلینیشن کس طرف تھی، دنیا کی طرف تھی یا آخرت کی طرف تھی، آپ کا جھکاؤ کس طرف تھا، اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں غزوہ احد میں آپ تو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، تو آپ دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کو ترجیح دے رہے تھے تو ایونچولی آپ کے انجام جو ہوگا وہ اسی بیسس پر ڈیسائیڈ ہوگا۔ دنیا کو محبوب رکھو گے تو پھر اللہ بھی نہیں ملے گا اور دنیا بھی ایک مقام کے بعد کھو جائے گی آپ سے، اور اگر اللہ کو محبوب رکھو گے تو پھر اللہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ دنیا آپ کی ساری خواہشیں ہر چیز عطا کر دیں گے، اللہ آپ کو آسانی دے دیں گے، اللہ آپ کو عافیت عطا کر دیں گے، اور عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد اگلے ربع میں سورہ عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اچھا جو چیز تمہیں پرسیو کرنی چاہیے نا، جس کے پیچھے تمہیں دوڑنا چاہیے، وہ تو جنت کا راستہ ہے، جس میں تمہیں کمپٹیشن آپس میں کرنا چاہیے وہ تو جنت ہے، دوڑ کر چلو جنت کی راہ پر۔ پھر اللہ کہتے ہیں اچھا کون ہے یہ جنت والے لوگ؟ اللہ ان کے اوصاف بتاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی پاورفل آیت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ کون ہے جنت والے۔ اچھا اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پہلے تو وہ تقویٰ والے ہیں، اعدت للمتقین، کہ وہ اہل تقویٰ کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو سنوارا ہے۔ پہلی کوالٹی ان کی ہوگی کہ تقویٰ، وہ اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، کہ جب اللہ نے انہیں دیا ہے تو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت ان کے اوپر مال یا کوئی چیزیں تنگ کر دے وہ تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، کہ اچھا مال تو وہ دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہیں ایک سیلف کنٹرول بھی حاصل ہے، وہ گرجز نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کو تو محسنین پسند ہیں۔ محسنین کون ہے؟ احسان کی روش اختیار کرنے والے۔ آپ دیکھیں اسلام میں 3 درجے ہیں نا، ایک اسلام ہے، پھر ایمان ہے۔ اسلام تو یہ کہ آپ قولی طور پہ کہہ رہے ہیں، ایمان کہ آپ دل سے لے کے آ رہے ہیں، اور احسان کیا ہے کہ آپ اچھائی کر رہے ہیں اور آپ کو صلہ واپس نہیں چاہیے، آپ کو سارے صلہ جو ہے ہر چیز کا اجر وہ اللہ رب العزت سے ہی چاہیے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ اب یہ ڈیفینیشنز میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اہل جنت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اہل جنت بڑے پرفیکٹ لگتا ہے نا، کہ اچھا وہ تو کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت آگے بڑی ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا وہ اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں، کوئی غلطی وہ کر بیٹھیں، کیونکہ انسان نے اللہ نے بنایا، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم غلطیاں کریں گے، تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اس پہ ڈھیٹ نہیں ہو جاتے، وہ اس میں یہ نہیں کہتے کہ اچھا جو مجھے لگ رہا ہے وہ صحیح لگ رہا ہے، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں اپنی غلطیوں کے بعد اللہ رب العزت یاد آتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا کل کی کل دیکھی جائے گی، کہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا نا۔ ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا، کہ وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے بنایا انسان، میں نے نسیان کی مادے پہ آپ کو بنایا، آپ بھول جانے والے ہیں، پر دیکھو بھول جانا ایک طرف لیکن لاپرواہی اختیار کرنا، ہیڈلس ہونا دوسری طرف۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف پلٹتے ہیں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں، تو بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی جب بخشش مانگتے ہیں تو اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ صرف اللہ رب العزت ہے جو آپ کو معاف فرما سکتے ہیں، اور اللہ بڑے محبت سے کہہ رہے ہیں ایک طرح سے کہ کون ہے جو تمہیں معاف کرے گا میرے علاوہ؟ میں ہی ہوں نا۔ تو جب بھی کہیں مشکل آئے گی، جہاں زندگی اور دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جائیں گے، وہاں اللہ کو یاد آئے گا۔ اور ایک اور کوالٹی ان کی یہ ہے کہ جہاں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غلط فیل پر ہے تو وہ اس پہ یہ نہیں رہتے، وہ اس پہ قائم نہیں رہتے، وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، اس پہ بالکل ایک طرح سے پرسسٹنٹ نہیں رہتے، وہ اپنی روش بدل لیتے ہیں، جہاں وہ سنتے ہیں وہاں وہ اپنی روش بدل لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے 3 عہد کیے ہوئے ہیں۔ پہلا کون سا وعدہ ہے ہمارا اللہ سے؟ جو ہم نے عہد الست کیا تھا، قالوا سمعنا واطعنا، کہ اللہ
بلکہ پہلا وعدہ یہ تھا کہ رب العزت جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، اللہ نے جب پوچھا تھا کہ کون آپ کا رب ہے تو ہم نے کہا تھا بے شک رب العزت آپ ہمارے رب ہیں. پھر اس دنیا میں ہم نے جو آ کے کلمہ شہادت پڑھا ہے، اس کے بعد تیسرا وعدہ ہمارا ہے کہ قول و سمینا و اطعنا، کہ اللہ رب العزت ہمیں ابھی تک نہیں پتا تھا یہ چیزیں، پر اب ہم نے یہ جان لی تو اب ہم ان پر عمل کریں گے. اب ہم نے یہ سن لیا تو ہم اب اس کی اطاعت کریں گے. اب ہم اپنے غلط فعل پر اصرار نہیں کریں گے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا یہ ہمیں سب چیزیں تو بتائی جا رہی ہیں، پر ہمیں کوئی اگزامپل ہو نا، ہمیں پتا ہو کہ اچھا پہلے بھی لوگوں نے یہ کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہاں تم سے پہلے بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں، بہت سے لوگوں پہ گزر چکے ہیں. تم زمین میں گھومو تو پھرو، تم زمین دیکھو، اس کو جا کے ایکسپلور کرو تو تمہیں پتہ چلے ایسے تو بہت سے واقعات تم سے پہلے بہت لوگ آ چکے ہیں. پر اس میں جب گھومو پھرو تو یہ دیکھنا کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اور اللہ کہتا ہے میں یہ سب وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے حق میں، کہ دیکھو اللہ کی راہ پہ قائم رہو گے نا تو پھر کمزور نہ پڑنا، غم نہ کھانا. ان سب چیزوں سے سیکھو، غلطی ہو جائے تو میری طرف واپس نہ لٹاؤ. تو آخر میں کیا ہوگا؟ سربلند تم ہی رہو گے، مومن تم ہی رہو گے. اگر تم ایمان پہ، ان سب روش پہ، اہل جنت کے جو اللہ نے جتنے اوصاف بتائے ہیں ان پہ قائم رہو گے تو اللہ تمہیں سربلند کر دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. تو اہل جنت کی ہم نے بھی اوصاف دیکھے. اس کے بعد ایک آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ ان کی اطاعت کرنا ہم سب پہ فرض ہے. پھر ایک چیز شروع ہو گئی تھی کہ اچھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر نہ رہیں گے، اللہ آیت میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے درمیان نہ رہیں تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین سے؟ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام یا جو ایمان ہے نا، جو مسلمانوں کا ایمان ہے، جو ہمارا اصل ایمان ہے، وہ انسانوں کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، وہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے میں ہے. جب کوئی انسانوں کی پیروی کر کے دین کی طرف آئے گا تو وہ انسانوں کو دیکھ کے اس دین سے بددل بھی ہو جائے گا. سو دا پرنسپل از دیٹ کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو ہولڈ آن کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرنی ہے. جن کو اللہ نے رحمت للعالمین، جن کو آپ کے لیے گائیڈنس کے طور پہ بھیجا ہے، ان دو چیزوں کو آپ نے تھامنا ہے. اگر آپ کسی فرقے، جیسے اللہ نے کہا نا کہ تفرقے میں مت پڑو، اگر آپ کسی بھی ایک فرقے یا کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے لگیں گے، جن انسانوں کو دیکھ کے، جن کی قوت بیان سے آپ امپریس ہونے لگیں گے، پھر ایونچولی جب کیونکہ ہر انسان کے گناہ ہے نا اپنے لیول پہ جنہیں اللہ نے ڈھانپا ہوا ہے اپنی رحمت سے، جب وہ آپ کے سامنے کھلتے ہیں تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ اسلام سے بدل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان، یہ مولوی لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے لیے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان سے چلے جائیں کسی، تو آپ دین سے مت پھریں جیسے ان کے لیے وہ حکم ہے. تو اس دور میں اگر آپ کسی انسان کی پیروی کریں گے تو ایونچولی کوئی دوسرا انسان آپ کو دین سے باغی بھی کر سکتا ہے. تو اپنا ریشنل کانشیس جو اللہ نے آپ کے اندر دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے، جو اللہ نے آپ کو پاور دی ہے کہ آپ چیزوں کو ریشنلائز کر سکتے ہیں، اس سے استعمال کیجیے. پہلا رب العزت کہہ رہے ہیں رنج، آزمائشیں، مصیبتیں، یہ سب امتحان تو آئیں گے رستے میں. یہ تو انفرادی لیول پہ بھی آئیں گے اور اجتماعی لیول پہ بھی آئیں گے. We have to deal with all these things. کہ آپ کو پرسنلی بہت سے معاملات سے ڈیل کرنا پڑے گا جہاں پہ سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر بھی آپ اکیلے ہوں گے. اور بہت سی سچویشن ہوگی جہاں پہ آپ کو بحیثیت معاشرہ ڈیل کرنی ہوگی. جیسے بھی ہمارے اندر ایک وبا آئی ہوئی ہے تو ہم یہ ایز اے گلوبل لیول پہ سے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ غم، یہ رنج، یہ تو امتحان ہے، یہ تو حصہ ہے زندگی کا. اور اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ اچھا تم لوگ دعوے تو بڑا کرتے ہو بھروسہ کرنے کے، لیکن دلوں کی کیفیت سے تو اللہ باخبر. اللہ جانتا ہے کہ مطلوب عمل تو یہ ہے کہ بھروسہ کرو، کہ یا تم کس طرح کر رہے ہو معاملات میں، ان میں آپ کا بھروسہ دکھنا چاہیے اللہ پر، کہ آپ نے صبر کیسے کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا تلقین کرتے ہیں مشکل وقت میں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے میں دل کی کیفیات سے بھی باخبر ہوں.
مجھے پتہ تمہارے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، منافقت، ریا، جھجک، حرص، یہ سب چیزیں ہیں، پر اگر تم سچے دل سے آؤ گے، اپنی جان و مال کی آزمائشیں جو تمہیں آتی رہیں گی اس میں اللہ کی طرف پوری طرح بھروسہ کرو گے، اس رب کی طرف پلٹو گے، تو اللہ نے یہ سب چیزیں تمہیں کیوں دی ہیں؟ وہ اس لیے دی ہیں کہ اللہ ناپاک کو اور پاک کو الگ کر کے رہے گا۔ اللہ نے یہ آزمائشیں آپ کو جو انفرادی اور اجتماعی لیول پہ دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ اللہ آپ ان لوگوں کو الگ کر دے جنہیں اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقامات دینے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا کس چیز پہ آپ نے ہولڈ آن کرتا ہے نا اگر کوئی مشکل آزمائش آ جائے؟ صبر اور تقویٰ۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی چیز آپ کی ایک سوئی کو متاثر نہ کرے، کہ آپ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ حضرت ابراہیم جیسے حنیفہ تھے نا، وہ چیز کہ آپ جمے رہیں، آپ ڈٹے رہیں، آپ ہر مقام پہ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہیں، چاہے شرک کے اندھیرے ہیں، چاہے آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو آپ اور ساتھ تقویٰ، اللہ کا خوف بھی رکھیں، اور ساتھ جب جہاں خوف ہوتا ہے وہاں پہ امید بھی ہوتی ہے ساتھ، تو یہ دونوں چیز رکھیں تو اللہ آپ کو ہر صبر، ہر مشکل، ہر آزمائش سے گزار دے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں کسی نفس پہ اس سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ ہر ایک کو اتنی مصیبت، ہر ایک کو اتنی رنگ آزمائش دیتا ہوں کہ جتنا وہ برداشت کر سکے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بخیلی، کہ دیکھو اللہ کے راستے میں ہاتھ نہ روک لینا، مشکلات آتی ہیں، سب پہ آئیں گی، لیکن اللہ کے راستے میں دینے میں تنگ نہ ہو جانا، اور اللہ کی کتاب کو پھیلانے کا حکم ہے۔ اور جو بھی عمل تم کرو گے، خواہ مرد کرے یا کوئی عورت، یہاں پہ اللہ اکویٹی کا پرنسپل اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ مساوات مرد و زن، کہ آپ مرد ہیں یا عورت، آپ اللہ کی راہ میں جو کریں گے، آپ کا جینڈر ڈیسائیڈ نہیں کرتا، آپ کا عمل اور آپ کا تقویٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کریں گے اللہ کی نظر میں۔ پھر اگلا آخری ربع میں اس فورتھ پارہ کے سورہ النساء شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں عورتوں کے متعلق احکامات ہیں اور آئلی قوانین ہیں، اور اس کا آغاز جن آیات سے ہوتا ہے وہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان آیات میں 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے۔ اچھا جہاں پہ بھی آپس کے معاملات آتے ہیں نا، پرٹیکولرلی آئلی احکامات، ازدواجی احکامات، وہاں پہ تقویٰ کی تلقین باری باری اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں، ان میں جتنا بھی ہم فیئر اور جسٹ ہو جائیں، ہم زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ ہم سیلف سینٹرڈ انڈیویجولز ہیں نا، ہمیں اپنا مفاد، ہم جتنا کہہ رہے ہوں کہ بھائی ہم مفاد سے باہر سوچ رہے ہیں اور ہمیں ہم بہت سیلف لیس ہیں، لیکن ہماری ایک سرٹن ڈگری بائس اور انکلینیشن کسی نہ کسی طرف ہوتی ہے۔ آپ جتنے اپنے فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی آپ کو چوائس دی جاتی ہے، جو چیز آپ چوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کچھ انکانشیس بائسز ہیں آپ کے سب کانشیس یا انکانشیس میں، جہاں سے آپ اپنی چوائسیز اس طرح جو آپ کی ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا آپس کے معاملات میں جب تک تم لوگوں کو یہ نہیں یقین ہوگا نا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، جب تک تم لوگ ایک دوسرے کو بہت سے مقامات پہ ایکسپلائٹ کرتے رہو گے۔ تقویٰ سے کام رکھو، جہاں پہ بھی آپس میں کوئی معاملہ ہو وہاں تقویٰ سے کام لو۔ اور اس کے بعد ایک طرح سے پاورفل آیت ہے کہ اللہ پر بندوں کی توبہ کا حق ہے، اللہ پر یہ حق ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ ایک طرح سے یہ فرض ہو جاتا ہے، کہ مطلب یہ میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ جب کوئی مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اور بات یہ ہے کہ آپ گناہ پہ اصرار مت کریں، جیسے اہل جنت کے اوصاف میں تھا نا کہ آپ پلٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کو تو آپ کے دل کی قلبی ساری کیفیات کا پتہ ہے نا، تو اگر آپ اصرار کریں گے، آپ اسی چیز کی طرف واپس پلٹ کے جاتے رہیں گے، تو پھر اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو فار دا ٹائم بینگ ہے، وہ بھی شاید ہمیں کوئی مفاد زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اب اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پھر بھی میں اس موقع پہ تو آپ کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، ہر سچے دل کے ساتھ جو پلٹتا ہے اس کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ یہ انتہائی ایک طرح سے تسلی دینے والی آیت ہے کہ ہماری زندگیاں جن راہ پہ چلتی ہیں، جو ہم چیزیں، جو چوائسز ہم زندگی میں لیتے ہیں، جو ہم گناہوں پہ
اپنی زندگیوں میں ہیں انڈیویجلی یا کلیکٹیولی، ان سب میں اللہ نے جب اپنے آپ پہ کہہ لیا ہے کہ بندوں کا یہ حق ہے مجھ پہ کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، تو اللہ سے ہمیں ہر گناہ کے بعد، ہر غلطی کے بعد جو ہم سے ہو جائے نہ جانے انجانے میں، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اس سے عافیت، اس سے توفیق، اس سے ہدایت، اس سے استقامت مانگنی چاہیے۔ پھر اس ربا میں وراثت کے احکامات کی لسٹ ہے، اور علم وراثت ایک اپنے اندر بہت ایک طرح سے ڈیپ نالج ہے، آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اگر آپ کبھی آپ کو وقت ملے تو لازمی اس کے اوپر دیکھیے۔ اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے جس کے اندر ہم اسلام کو بڑا مس کرتے ہیں کہ بہت جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ان کو کم حقوق دیے گئے ہیں اور ان کا ترکہ کم ہے، تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اسلام جینڈر کی بیسس پہ کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا۔ اسلام اگر مختلف کسی بات پہ سیگریگیشن ہوتی ہے تو آپ کے رولز کی بیسس پہ ہوتی ہے۔ جیسے وراثت میں دیکھ رہے ہیں تو ایک بیٹے کی جو ماں ہے اور باپ ہے، حتیٰ کہ جینڈر سے ڈفرینٹ ہے، ان کو ایک حصہ ملے گا، لیکن اسی طرح اگر بیٹی اور بیٹے کا رول ہے تو ان کی جو رول ہے، جو پرٹیکولر رول ہے، اس کے مطابق آپ کو حصہ ملے گا۔ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھیں ان ڈیٹیل جو ان کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری اور کتنی کارآمد چیز ہے۔ پھر جو آپ کے محرم رشتے ہیں ان کی فرض ایک پوری لسٹ بتائی گئی ہے اس ربا کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے جو آج کا، وہ یہ ہے کہ سورہ ال عمران میں اہل جنت کے کون سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ ہم نے انہیں ڈیٹیل سے ایک دفعہ دیکھا ہے، میں آپ سب کو 5 منٹ دے رہی ہوں، جن کو جو یاد ہے وہ یا تو چیٹ باکس میں لکھ دیں یہاں پہ، کوئی ایک اوصاف بھی یاد ہے یا پھر وہ مائک آن کر کے بول دیں۔ اچھا، ہم اگلے پارے کے اندر یہ دیکھ لیتے ہیں ان کے کیا کیا اوصاف ہیں، اور آج کی دعا جو اس پارے کے ساتھ ہے وہ سورہ ال عمران کی دعا یہ ہے کہ ہمارے رب ہماری غلطیوں اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، اور ہمارے کام میں جو ہم نے آپ کی حدود سے تجاوز کیا ہے اسے معاف کر دیجیے، اور ہمارے قدم جما دیجیے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اچھا، ایک چارٹ جواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، خرچ کرنا چھپے اور کھلے، بالکل، جزاک اللہ جویریہ، غصے کو بھی پیتے ہیں، بالکل یہی ہے۔ بالکل، ہم اگلا پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوصاف ہیں اہل جنت کے۔ پہلا کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جو غلطی ہو جائے، جو چیز سرزد ہو جائے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ اس کے بعد ہر حال میں انفاق کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے، بلکہ جہاں لوگوں کے اندر بھی ڈیل کرنے کے معاملات میں بھی وہ نرم دل ہیں، غصہ پی جاتے ہیں نا، قصور بھی لوگوں کے معاف کرتے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینے والے ہیں، اور اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ النساء جو اسی ربا میں بھی کنٹینیوڈ ہے، 5ویں سپارے میں کنٹینیوڈ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ شروع اس چیز سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقے کون سے ہوتے ہیں؟ ہمیں جو اوور دا سرفیس باطل طریقے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے بہت بڑا فراڈ کر لیا اور یہ سب چیزیں، یہ باطل طریقے بالکل ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بٹوین دا لائن بھی ہم کرتے ہیں، جو اوور آل ہمیں باطل نہیں لگ رہی ہوتی پر وہ باطل طریقے ہی ہیں۔ جیسے آپ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، آپ اسے واپس نہ کریں، یا آپ اس میں بہت زیادہ سستی دکھائیں کہ اگلا بندہ بیچارہ آپ سے حیا میں مانگ بھی نہ سکے اور آپ اسے واپس بھی نہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت کامن چیز ہے، انتہائی نارمل چیز ہے ہمارے درمیان۔ اور پھر یہ کہ آپ جو بھی وصیت اگر آپ کو دی گئی ہے تو آپ کو جو بھی امانت دی گئی ہے، کوئی بات دی گئی ہے، آپ اسے صحیح طرح آگے مت پہنچائیں، یہ بھی باطل طریقہ ہو جاتا ہے۔
वसीयत को आप सही तरह तकसीम ना करें, आप माल में हेरा फेरी करें, मामलात में हेरा फेरी करें, तो जो शख्स भी बातिल तरीके से कोई चीज हासिल करता है वो अपने पेट में आग भरता है। और फिर बड़े गुनाहों से बचना छोटे गुनाह साकित कर देता है, कि अगर आप बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएं तो आपके छोटे गुनाह तो डेली रूटीन में, आप वजू कर रहे हैं, आप नमाज अदा कर रहे हैं, आप कोई नफल अदा कर देते हैं, आप सुबह शाम के अज़कार पढ़ते हैं, आप कोई सदका दे देते हैं, तो अल्लाह आपके छोटे गुनाहों को तो वैसे ही ख़त्म कर देता है। आप जो नमाज के बाद तस्बीह है, तस्बीह फ़ातिमा, उससे आप कर रहे हैं, तो आपके तो ये गुनाह छोटे-छोटे जो हम ज़िंदगी में कर लेते हैं, हमसे कोताहियाँ हो जाती हैं, वो तो वैसे ही माफ़ हो जाती हैं। अब बड़े गुनाहों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बड़े गुनाह 3 किस्म के हैं। पहला क्या है? किसी की हक़ तलफ़ी करना, किसी का हक़ मानना। अब ये हक़ तलफ़ी 3 लेवल्स पे है। पहला, इंसान किसकी हक़ तलफ़ी करता है? अल्लाह की। कैसे? जैसे हमने पिछले पारे में भी पढ़ा है कि अल्लाह से वैसे हम नहीं डरते जैसे उससे डरने का हक़ है। कि हम अपनी इबादत में, अपनी इताअत में इंडिविजुअली देख लीजिए, तो हम हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें अल्लाह कहाँ है? क्या हमने अल्लाह को वो हक़ दिया हुआ है अपनी ज़िंदगियों में, अपने मामलात में, अपनी प्रेफ़रेंसेस में? या हमारे अपने नफ्स के ताग़ूत हैं, हमारे नफ्स के ऐसे खुदा हैं, ऐसे बुत हैं जो हमारे अंदर बने हुए हैं कि हमें अल्लाह का ख़्याल ही नहीं आता। हम अपने अंदर ही इतने खोए हुए हैं कि हमें कभी अपने आप को इवैल्यूएट करने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर हम कलेक्टिवली देखें तो क्या अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह की किताब को हमने इम्प्लीमेंट किया है? क्या हम हराम से बच रहे हैं? क्या हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं? क्योंकि ये सब अल्लाह के हकूक़ हैं हम पे। अल्लाह ने जान दी है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, तो पहला हक़ अल्लाह का बनता है। हर अल्लाह ने वक़्त दिया है, तो हर चीज़ में आप देखिए, इसकी एक लिस्ट बना लें आप। अब देखें कि आप किन-किन अल्लाह के मामलात में किस-किस चीज़ों में हम हक़ तलफ़ी करते हैं, कि हम अल्लाह की इबादतें कैसे करते हैं और अपनी नफ्स की इबादतें किस तरह करते हैं। और उसके बाद दूसरे लेवल पे आ जाता है इंसान। हम इंसानों की कहीं हक़ तलफ़ी तो नहीं कर रहे। इसमें वही चीज़ें आ जाती हैं कि हम उनको किसी के खिलाफ़, जो ग़ीबत भी है, बहतान लगाना भी है, किसी की बात को मैनिपुलेट करके आगे पहुँचाना भी है। तो ये भी, और इसके अलावा जो उनके हकूक़ हैं वो अदा करना, ना अदा करना भी हक़ तलफ़ी है। फिर आ जाता है नफ्स। आपका नफ्स का आप पे हक़ है कि आप उसे जहन्नुम से बचाएँ। अल्लाह कहता है मैंने आपको फ्री विल, ये कॉन्शियस क्यों दिया है? कि अल्लाह ने आपको रास्ता ये सब क्यों बताया है? कि आप अपने आप को उस अल्टीमेट ख़सारे से बचा सकें, सिराते मुस्तकीम पे चल सकें। अगर हम, वो है ना कि अपने शर वाले नफ्स को फ़ॉलो करते-करते इवेंचुअली वहाँ एंड अप हो जाएँगे जहन्नुम में जाके, अल्लाह की नाफ़रमानी करने पे एंड अप हो जाएँगे, तो हम तो अपने नफ्स का भी हक़ अदा नहीं कर रहे। उसके बाद अल्लाह से बेखौफ़ी और किब्र, अल्लाह के मुकाबले में किसी को भी लाकर खड़ा कर देना, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ऊपर इतना रिलाय करना कि आपको लगे कि अच्छा हासिल इसी से होना है, या अपने ऊपर किसी चीज़ का ज़ुल्म करना, ये सब अल्लाह से बेखौफ़ी और किब्र है। हम बहुत से इंडिविजुअल मामलात में और इज्तिमाई मामलात में यही करते हैं। आप ये देखिए कि आपकी हुकूमत, आपका लीडर, आपका कानून, आपका निज़ाम, क्या वो अल्लाह के मुताबिक कायम है? क्या आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ रूल करती है, वो आपके नफ्स के बनाए हुए खुदा हैं? आपका नफ्स खुदा है आपका, या अल्लाह आपका खुदा है? आप वो सब कर रहे हैं जो आपको पसंद है, या वो अल्लाह को पसंद है? अगर हम सब वही कर रहे हैं जो हमें पसंद है और हमारे इंसान है, तो फिर वही है कि अल्लाह से हमें बेखौफ़ी है कि जो हम नहीं कर रहे और जो हम पे लाज़िम है, हमें खौफ ही नहीं है अल्लाह का, और हमें है कि हम ब बच के निकल जाएँगे। और तीसरा बड़ा गुनाह है ताल्लुकात और रवाबित को बिगाड़ना। इस्लाम में जो इस्लाम का है ना, एक तरह से सोसाइटल सिस्टम, वो निटेड इस तरह है कि आप एक-दूसरे के हकूक़ का, इंसानों के हकूक़ का बहुत ख़्याल रखें। आपका कुर्बत और रहम का जितना किसी से ज़्यादा ताल्लुक है, उस तरह ही उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का आप पे हक बढ़ जाता है।
اسلام مسکینوں، یتیموں، جتنے آپ کے پڑوسی ہیں، جتنے بھی لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، اسلام ہر ایک کا آپ کے اوپر حق رکھتا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ اچھا ہر ایک سے صلہ رحمی کے ساتھ معاملہ کرو. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرو. صلہ رحمی یہ بھی ہے کہ اچھا کوئی اچھا نہیں بھی کر رہا تو اس کے ساتھ اچھا کرو. اگر کوئی برا کر رہا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا کرو. پھر ایک بہت اہم آیت آتی ہے جس کو پڑھنا اور جس کی تفسیر حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اب جیسے کہ ہم نے وراثت میں بھی دیکھا کہ اسلام جینڈر کی بیسس پہ آپ کو کوئی سیگریگیشن نہیں کرتا، آپ کے مقامات کا تعین نہیں کرتا. اس آیت کی اصل تفسیر پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ جب ہم سورہ النساء کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس آیت کو انالائز کریں گے کہ اچھا کیا یہ وہی ہے جو ہماری ایک طرح سے ایک آیت کو ہم نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھایا ہوا ہے اور ہم اس کی جو انٹرپریٹیشن سوسائٹی کر رہی ہے، یا پھر یہ اصل اس کا مقصد کیا ہے، اصل اس کا کیا فہم ہے جو اللہ کا یہاں پہ دینا مطلوب ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ روز قیامت پر ہر امت سے گواہ لایا جائے گا. اس میں سارے انبیاء اپنی امتوں پہ گواہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ گواہ ہوں گے، اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ میں اور آپ ہیں، ہم یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے دین اللہ رب العزت کا باقی لوگوں تک پہنچا دیا. پھر تیمم کی اجازت دی گئی ہے اس ربا میں. تیمم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رحمت ہے کہ آپ کے احکامات اور حالات، جو جتنے احکامات ہیں اللہ کے، وہ حالات کے لحاظ سے کہ جہاں حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو اللہ گنجائش نکال دیتے ہیں، اللہ آسانی کر دیتے ہیں، اور جہاں پھر آسانی دین میں ملے اسے ضرور آپ استعمال کریں، آپ اس کو ضرور کام میں لے کے آئیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جتنے تم نے گناہ کر لیے، جتنے غلطیاں کر لی، وہ معاف کر دوں گا میں، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرتا. اب اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کسی کو اپنا خدا بنانا شروع کریں، آپ اللہ کی حق تلفی کریں، آپ اللہ اور اس کی کتاب کی ناقدری کریں، آپ اللہ کے حقوق کو اپنے لیے the litmus test نہ بنائیں، پھر اللہ وہ معاف نہیں کرتا. پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا میری کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ یہاں سے کہ تم میری آیات کو، جو میرا حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے. کیا تم میری آیات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب اللہ کی آیات کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج سورہ النساء میں یہاں بتائے گئے ہیں. اب اس میں وہی 3 وعدے ہیں جو ہم نے اللہ سے کیے ہوئے ہیں کہ اچھا اللہ یہاں تک ہمیں نہیں پتا تھا، یہ چیزیں ہمیں ابھی تک نہیں پتا تھی، پر اس وقت تیمم کی اجازت ہے، یتیم کی اجازت نہیں ہے، تیمم کی اجازت. تیمم ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں نماز میں نا، کہ اگر آپ کے پاس پانی کہیں موجود نہ ہو تو آپ جو مٹی سے وضو کرتے ہیں، فاطمہ اسے تیمم کہتے ہیں. یہ میں اتفاق کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں. یہ لفظ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے تیمم ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے ساتھ شرک ہم دیکھ رہے تھے کہ کلیہ یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہے. کہ آپ کی خدائی عبادات میں، لائف پریورٹیز میں، چوائسیز میں اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے، لیکن آپ اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو دی ہے اجازت، لیکن آپ میرے معاملات میں اگر شرک کریں گے تو پھر وہ معاف نہیں ہے. یہاں پہ آتا ہے کہ معاملات میں شرک کیا ہے، کہ آپ اللہ کی آیات کو کیا مانتے ہیں یا کیا نہیں مانتے. آپ کے ساتھ قیامت کے دن جو رویہ رکھا جائے گا، جو آخرت پہ رویہ رکھا جائے گا، وہ اسی بنیاد پہ رکھا جائے گا. آپ کے ساتھ معاملہ اسی بنیاد پہ کیا جائے گا کہ آپ نے آیات پہ، اللہ کے احکامات پہ عمل کیا یا نہیں کیا. اگر آپ اللہ کی آیات پر چلیں گے تو آپ کے لیے جنتیں بھی تیار ہیں، آیات آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، آپ کے لیے سفارش کریں گی. اور اگر آپ آیات کو پس سے پشت ڈال دیں گے تو پھر ایک فرد جرم ہوگی، ایک لسٹ آف کرائمز ہوگی، اور آپ کھڑے ہوں گے کٹہرے میں. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ قرآن میں ہر جگہ کٹہرے میں کھڑے کر کے کہتا ہے کہ اچھا یہ اور اتنی سخت ایک طرح سے اللہ کی، جو اللہ وہاں پہ اپنے غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں. آیات میں صرف لکھے کانٹیکسٹ میں بندہ پڑھتا ہے تو بندے کا دل ہل کے رہ جاتا ہے. تو اس جگہ پہ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے خلاف یہ قرآن کھڑا ہو کہ اچھا اس بندے نے، اللہ رب العزت آپ کی آیات ماننے سے، سننے کے بعد اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اس پہ عمل کرنے سے، اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، تو کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. اگلا حکم جو اس ربا میں دیا جاتا ہے وہ ہے کہ مسلمانوں امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. اب امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ساری چیزیں آپ کو کسی بھی
جو بھی آپ نے کسی فرد کے حوالے کی ہوتی ہے نا، جس کسی بھی چیز پہ آپ نے خود آپ نگران ہیں تو آپ امین ہیں، یا آپ نے کسی کو نگران بنایا ہے تو وہ امین ہے ان چیزوں کا۔ اب سب سے پہلے تو امانتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی امانتیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا عطا کردہ وقت ہے، جان ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، اور پھر اللہ نے کچھ ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے جو اللہ نے کرائٹیریا رکھ دیا کہ اسے میٹ کرنا ہے ان امانتوں کے ساتھ، تو ٹھیک ہے تمہیں آسانی سے پاس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں میٹ کرو گے، اگر ان امانتوں کو سپورٹ صحیح طرح نہیں کرو گے، تو دین دیر از نو وے آؤٹ۔ اور اسی طرح اگر ہم اسے انڈیویجولی دیکھیں تو ہمیں جو دین حاصل ہے، ہمیں جو اس کا فہم حاصل ہے، اس سے آگے پہنچا دینا بھی ایک طرح سے امانت ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ آپ جو جیسے بچے ہیں یا ان کی تربیت ہے، اس کی صحیح تربیت کرنا، یا آپ جن اداروں میں انہیں بھیج رہے ہیں ایک طرح سے ان کے اوپر یہ امانت ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ اگر ہم بزنس کاروباری لحاظ سے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو آپ جس اسٹینڈرڈ کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن باتوں پہ آپ گارنٹی دے رہے ہیں، جو ریکوائرڈ ویلیو آپ جو ایڈ کر رہے ہیں، جس کا آپ کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈ کرے گی، اس کو پورا کرنا امانت پورا کرنا ہے۔ پھر مملکت کی سطح پر آپ دیکھیں تو حکمران جو آپ لے کے آتے ہیں، جو آپ ووٹ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ یہ آپ امانت ہے جس پہ آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ جو شخص آپ چوز کریں، کیا وہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نافذ کریں گے یا نہیں کریں۔ تو چھوٹے بڑے ہر معاملے میں امانت کی پاسداری ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ پھر ایک حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اب عدل اور جو انگلش میں دو ٹرمینالوجیز ہیں نا، اکوالٹی اینڈ اکویٹی، تو عدل اکویٹی والے پیراڈائم میں فٹ ہوتا ہے، اکویٹی والی ڈیفینیشن میں، کہ ہر ایک کے لحاظ سے عدل ایک طرح سے کسٹمائز پروگرام ہے۔ عدل اس طرح جنرلائز چیز نہیں ہے، آپ کی سچویشن، آپ کے جو بھی آپ پرٹیکولر سرکمسٹانس ہے، اس کے لحاظ سے آپ سے ڈیل کیا جائے۔ پھر اللہ ایک بہت بڑا کلیہ دے دیا گیا ہے یہاں پہ، اسلامی نظام کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اس کے بعد اولو الامر، جو آپ کو حکمران، جو انسانوں میں سے بھی اگر کسی کو آپ کے رول دیں گے تو وہ اسی دیں گے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، لیکن تم رجوع تو طاغوت کی طرف کرتے ہو۔ تم مانتے تو ان سارے خداؤں کو، طاغوت کیا ہے؟ جن کو انسان اللہ کو چھوڑ کر مانے، ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں مختلف طاغوت ہیں۔ کسی کی اندھی تقلید بھی ایک طاغوت ہے آپ کے لیے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے دعوے چاہیے ہی نہیں، مجھے ایسی آپ کی جزوی اطاعت کہ آپ کو جو دین کا حصہ آسان لگ رہا ہے آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو دین کا حصہ مختلف لگ رہا ہے، جو مشکل لگ رہا ہے، جو آپ کے نفس کے ساتھ کولائڈ کر رہا ہے، اور جو ان حالات کے ساتھ بڑا مشکل لگ رہا ہے آپ کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، آپ اس پہ عمل ہی نہ کریں۔ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو طاغوت کی طرف رجوع کرنے کا کیا مقصد؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر تو ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک سوال اٹھتا ہے اگر ہم ساری آیات کو دیکھیں تو یہ کہ ہم آج کے دور میں جتنی ہم اپنی آئیڈیالوجیز بینگ ہیومن لے کے آئے ہوئے ہیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا دا سسٹم، ڈیموکریسی کس طرح کی ہو، ویلفیئر اسٹیٹ ہو، سوشل ڈیموکریسی ہو، کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہو، یا کمیونسٹ ہو، سوشلزم آنا چاہیے، یا اب جتنی بھی نئی آئیڈیالوجیز ہیں، اب انسان ہر دور میں، جیسے ہم نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں بڑا زوم ہے اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی پہ نا، تمہیں لگتا ہے کہ تم بڑے صحیح فیصلے کرتے ہو۔ اللہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اچھا تو کر لو اپنے فیصلے جو کرنے ہیں، پر ایک وقت کے بعد تمہیں ریئلائز ہوگا کہ اللہ کے احکامات جو تم پہ تھے وہ صحیح تھے۔ اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ سے بہتر تمہیں کون جان سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کے قوانین چاہے جتنی مشکل ہو جائیں ان کو امپلیمنٹ کرو گی، ان کے بنیاد پر اپنا نظام قائم کرو گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے بنیاد پر، تو کامیاب رہو گے۔ اگر اپنی انسانی آئیڈیالوجیز کو امپلیمنٹ کرتے رہو گے تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے، پھر یہ ٹیسٹ اور ٹرائل چلتا رہے گا، اور تمہاری سوسائٹی مورلی ہر لیول پہ کرپٹ ہوتی جائے گی، فائنینشلی، مورلی، سب جگہ پہ۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو ہم 300 سال سے بستی میں ہیں، بہت برے حالات میں ہم لوگ۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رجوع جو ہے وہ طاغوت کی طرف کیا۔ اللہ نے، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ایک سیٹ اسٹینڈرڈ، ایک گولڈن پرنسپل اسٹیبلش ہو گیا ہے فار دا اینڈ آف ٹائمز اب،
جب سے یہ کتاب آئی ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو حاوی کر دے گا، اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دے گا، اس کتاب کے ذریعے قوموں کو سر بلندی دے گا، اور جو اس کتاب کو ترک کر دیں گے ان کو اللہ رسوا کر دے گا. جتنے طاغوت کی طرف رجوع کریں گے وہ پستی میں گرتے جائیں گے. اور ہم اس کی ایک بہت بڑی ایک ایگزسٹنگ ایگزامپل ہیں اس دور میں. شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم وہیں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اچھا تم دعویٰ ایمان کا کرتے ہو لیکن رجوع تو طاغوت کی طرف کرتے ہو نا. پھر منافقین سے معاملے کے بارے میں ہدایت ہے اور بہت سخت احکامات ہیں. جہنم میں منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور کفار کے لیے جو عذاب آتا ہے نا، اگر ہم ان آیات کی تفسیر دیکھیں تو ان کا عذاب ایسا ہے کہ اچھا ایک طرح عذاب، بہت زیادہ عذاب تو بالکل عذاب ہوگا، لیکن اس کی جو ہوتی ہے نا ٹینڈنسی وہ پھر بھی لمیٹڈ ہوگی. لیکن منافقین کا عذاب ایک ہر لمحے بڑھتا جائے گا. آپ ایسے کسی کو سر درد ہو تو یہ ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ ایک وقت کے بعد آپ اس کے امیون ہو جاتے ہیں، وہ اتنا سر درد نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن ہر لمحے آپ کی تکلیف بڑھتی جائے تو آپ کو کبھی امیونٹی آتی نہیں ہے اس چیز کی طرف. تو منافقین کے معاملے میں یہی ہے. پھر قتل عمد کا کفارہ. قتل عمد وہ ہوتا ہے جو آپ غلطی سے انجانے میں کر دیتے ہیں، تو اس کی جو دیت کی بات آتی ہے. پھر ایک بہت خوبصورت بات کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں، ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے لیے اپنا وقت لگاؤ، میرے لیے اپنی صلاحیت لگاؤ، میرا دین کو سیکھنے میں وقت استعمال کرو، اپنی صلاحیت استعمال کرو، میرے لیے اپنی جان لگاؤ، میرے احکامات میں میرے لیے ٹائم انویسٹ کرو، اپنی انویسٹمنٹ کرو مال ہر شکل میں، تو میں تو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں. دنیا کا انسان بھول جاتا ہے، میں تو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. جس نے اللہ کے لیے جو لگایا وہ وہی پائے گا. آپ جس چیز کو اگر آپ اس کی طرف کمٹ ہو جائیں گے کہ آپ اللہ کا دین سیکھیں تو اللہ آپ کو اس چیز کے بدلے آپ دنیا بھی بہترین عطا کر دے گا. یہ تو اللہ کا پرنسپل ہے. اگر آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ہر بات پہ یقین کرنا چاہیے. اگر آپ اللہ کو اسی طرح جیسے ہم دین سیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے توفیق دی ہے، تو ہمیں اس توفیق کو ایک طرح محسوس بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہمت دی ہے. اللہ کی رحمت ہے ہم پہ کہ ہم اس دور فتن میں جس میں ہمارے پاس اتنی آپشنز ہیں، جہاں ہم اتنی ہمارے پاس ورائٹی ہے کہ ہم اپنے نفس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، اس سب کے دوران بھی ہم اللہ کے دین کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر صلاۃ القصر کا حکم ہے کہ نماز کم جو آپ پڑھتے ہیں قصر نماز، اور صلاۃ الخوف کا حکم آتا ہے. پھر آخری ربع شروع ہوتا ہے اور اس کا وہی ایک کانٹیکس ریپیٹ ہو رہا ہے، طاغوت، نفس جو تم نے خدا بنائے ہوئے اللہ کے علاوہ، جو یہ تم شرک کر رہے ہو، جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہے، جس کے تم کانشیس بھی نہیں ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگوں نے اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کو معبود بنایا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو معبود بنایا ہوا ہے تو پھر شیطان کے کچھ دعوے ہیں جو شیطان نے اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کیے تھے کہ میں ان سے اپنا مقررہ حصہ لے کر رہوں گا. کس چیز میں مقررہ حصہ؟ ان کی جان میں، ان کے مال میں، ان کے وقت میں، ان کی صلاحیت میں، اور میں انہیں بہکاؤں گا اور آرزوؤں میں الجھاؤں گا. آج آپ دیکھیے کہ آپ کی جتنی ایک طرح سے جس کو ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا نام دیتے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کسی کا مائک آن ہے. مہنور آپ مائک آف کر سکتی ہیں جس کا بھی آن ہے. اچھا جزاک اللہ خیر، مجھے لگتا ہے آف کیا. ٹھیک ہے. جتنے بھی اللہ کہتے ہیں کہ بلکہ شیطان کی ہم دعووں کی بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، آرزوؤں میں الجھاؤں گا. تو جتنی بھی آپ کو ایگزسٹنگ اپنی ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نظر آتی ہے تو کیا ہے؟ کہانیاں ہیں، اور اس میں آپ کے اندر ایک وہ کیا نا کہ فینٹیسی ورلڈ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اتنے اسٹرانگلی اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ آپ پورا دن بیٹھے ہیں اور اس کو دیکھتے رہیں. اور وہ جو ایک ٹرمینالوجی بن گئی ہے اس دور میں کہ نیٹ فلکس اینڈ چل والی، تو وہی آپ کرتے رہیں پورا دن. آپ کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی صلاحیتیں آپ کے اندر اس وقت موجود ہیں، جن کو اگر آپ صحیح طرح اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں اور انہیں صحیح رستے میں لگانا شروع کریں تو آپ جو ایک اپنے اندر انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہیں اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں.
پھر ایک شیطان نے کہا تھا کہ میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے. اس دور میں ایک طرح سے پریکٹس تھی کہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اب خدائی ساخت میں ایک تو اس میں دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو ہے کہ آپ شکل ہی بدل دیں نا ٹوٹلی, آپ اسے جو ایک اس دور میں چل رہا ہے ایک فتنہ, اور دوسرا ہے کہ آپ جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا, اس مقصد کے لیے اس سے استعمال نہ کیا جائے. پھر یہاں پہ ازدواجی معاملات کا دوبارہ ذکر آتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ نفس جو ہے وہ آپ کا تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. آپ کا دل ہے بہت سے لوگوں سے اٹھ جاتا ہے, بہت سے معاملات میں آپ زچ بھی ہو جاتے ہیں, آپ تنگ بھی پڑ جاتے ہیں, لیکن دیکھو احسان اور تقویٰ سے کام لینا, اس پہ ہی نہ رہنا کہ مجھے یہ پسند ہے اور میں یہ چاہتی ہوں, اور حقوق و فرائض کی بحثوں میں نہ پڑے رہنا. احسان سے کام لو کہ اپنے حق میں کم بھی کبھی مل جائے تو اسے برداشت کر لینا, اور دوسروں کو بڑھ کے دینا, یہ سوچ کے اللہ آپ کو دے گا اس کا صلہ. اور تقویٰ کے خوف خدا رکھنا. جو رشتے ہیں وہ بالکل مقابلے پہ قائم نہیں رہتے. اللہ کا جو شروع سے ازدواجی اور آئلی احکامات کے لیے حکم آتا ہے کہ رشتے جو ہیں وہ آسان, محبت, تقویٰ اور احسان کی روش سے ہی رہتے ہیں. اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں, اللہ نے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا ہے, لیکن اللہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ آپ جس بھی رول میں ہیں, جو بھی آپ رول پلے کر رہے ہیں, اس میں آپ احسان کی روش اختیار کریں. آپ باتوں کو جہاں پہ مشکل ہو جائے, جہاں مس کمیونیکیشن ہو رہی ہو, جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ اچھا میرا حق پوری طرح ادا بھی نہیں ہو رہا, پھر بھی آپ اسے تھوڑا سا برداشت کر لیں, لیکن اللہ کے لیے آپ اگلوں کے حقوق میں کمی نہ کریں. اللہ کہتے ہیں کہ جتنے اصول ہیں, جتنے میں نے حقوق و فرائض بتا دیے ہیں, یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کہ اگر انسان میں تقویٰ ہوگا ہی نہیں, خوف خدا نہیں ہوگا, تو یہ سب چیزیں, یہ سب جو کرائٹیریاز اور اسٹینڈرڈز ہیں جو ایگزسٹ کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی کسی کام کا نہیں رہے گا. اور لاسٹلی اللہ رب العزت جو آخری رکوع میں آتا ہے ربا میں, کہ انصاف کے علمبردار اور خدا کے واسطے کے گواہ بنو. آج کا سوال بہت اہم ہے کہ طاغوت کس سے کہتے ہیں. ہم نے بڑا اس میں دونوں پاروں میں ڈسکس کیا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے اور کون سے طاغوت ہیں. آپ اپنے آپ کو ویلویٹ کریں, اینالائز کریں کہ ہم کن طاغوت کی بندگی کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. اور آج کی دعا یہی ہے, لمبی دعا ہے کافی, میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اے پروردگار, ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا, ہم نے کسی کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا, ایمان کے لیے پکار رہا تھا, یعنی کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ, تو ہم ایمان لے آئے. اور اے اللہ, ہمارے گناہ معاف فرما دینا, اور ہماری برائیوں کو جن میں ہم محو ہو کر, جن میں ہم کھو کر, اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا, کہ ہمیں ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں رب العزت, اس میں ہم ہر وقت کھوئے رہتے ہیں, اور ہمیں توفیق دیجیے گا کہ ہم نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. اے پروردگار, تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا, کہ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا. انتہائی خوبصورت دعا ہے. اگر کوئی آج کے سوال کا جواب بھیجنا چاہے تو وہ لکھ سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا کریں, ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی جان, مال اور صلاحیت اللہ کے راستے میں لگا سکیں, ہم اللہ کا دین سیکھ سکیں, اس پہ عمل کر سکیں, اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرتے ہیں. رب العزت ہمیں توفیق دیں کہ ہم کلی اطاعت پوری کے پورے دین میں داخل ہو جانے والے بن جائیں. ہم جن بھی اپنے نفس کے طاغوتوں کو پوچھتے ہیں, رب العزت ان سب کو اپنے آپ سے ریپلیس کرتے ہیں. رب العزت, ہم تو انسان ہیں, ہم خطا کے پتلے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی. رب العزت, آپ ہمیں معاف فرماتے رہیں, ہمیں گناہوں پہ اصرار کرنے والے مت بنا دیجیے گا. رب العزت, ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا, ہمیں آسان موت نصیب فرمائیے گا, ہمیں علویین میں شامل کیجیے گا, ہمیں اپنی اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کیجیے گا, ہم پر قیامت والے دن اپنا سایہ رکھیے گا, ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیجیے گا, ہمارا حساب آسان کیجیے گا, ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی آسانیاں عطا کریں. اے رب العزت, ہمیں نفس کا پجاری مت بنائیے, ہمیں جو دین دے دیا گیا ہے, جو ہمیں سمجھ اور فہم عطا ہو گئی ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دیجیے.
اے رب العزت ہم بہت سے فتنوں کے دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، بہت مشکلات ہیں، ہمارے انٹرنل کرائسز اتنے ہیں، پھر ایکسٹرنلی ہمیں اتنے معاملات سے ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بس رب العزت آپ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائیے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دیجیے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائیے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو استقامت دے، ثبات دے دین پر، آپ سب کو حسن الخاتمہ نصیب فرمائے، آپ سب کو ان وعدوں پہ قائم رکھے جو آپ نے اللہ رب العزت سے کیے ہیں، اور اللہ آپ سب کو وہ نعمتیں عطا کرے جن کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے لوگوں سے کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر کسی کا کوئی